الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ محترم بھائیوں، تاریخ کا یہ درس جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فائنانس جو سسٹم تھا وہ کیا تھا، اور حکومت کس طریقے سے پیسے وہ لوگوں سے اکٹھا کرتی تھی، کیونکہ یہ حکومتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ حکومت کے اپنے خرچے ہوتے ہیں، تو یہ خرچے کیسے پورے کیے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں مختلف ذریعوں سے پبلک سے وصول کی جاتی ہیں۔ جیسے اب آج کل حکومتیں ہیں دنیا میں، تو جہاں حکومتیں ایسی ہیں کہ زمین سے کوئی معدنیات نکلتی ہے، کہیں پٹرول ہے، کہیں سونا ہے، کہیں چاندی ہے، مختلف طرح کی معدنیات جو اتنی زیادہ نکلتی ہیں کہ اس کی آمدنی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے حکومت کا پورا خرچہ بلکہ زیادہ ہوتا ہے، وہ اس سے نکل جا رہا ہے، تو پھر وہاں کوئی ٹیکس وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے تو وہاں حکومت اپنی پبلک پر مختلف ٹیکس لگا کر کے پیسے جمع کرتی ہے، اور جمع کر کے یا حکومت کی اپنے کچھ تجارتی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اس کی اپنی آمدنی ہوتی ہے، تو اس کی انکم وہ یوز کرتی ہے اور اسے خرچ کرتی ہے۔ تو اسلامی جو حکومت رہی، اگر آپ شروع سے دیکھیں تو اس میں یہ فائنانس سسٹم کیسا تھا، کیسا رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑی سی ہم یہ تاریخ لے کے چلیں گے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک آئیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی سسٹم تھا اس کا کہ حکومت کی جو ضرورت ہے، مدینے میں آ کر کے ہی یہ چیزیں شروع ہوئی، کیونکہ اسلامی حکومت مدینے میں آ کر کے ہی قائم ہوئی تھی۔ تو جو حکومت کے خرچے ہیں، اور اس زمانے میں حکومت کا کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں تھا جیسے آج کل خرچے ہیں نا، یہ خرچہ تو نہیں تھا حکومت کا۔ آج کا جو خرچہ ہے آپ سنیں گے تو آپ بہت تعجب کریں گے، لیکن اس زمانے میں کسی بھی چیز کا کوئی خرچہ نہیں تھا، جو کچھ بھی یعنی حکومت کا اپنا کوئی خرچہ نہیں تھا، نہ حاکم وقت کو کوئی ایک پیسہ لینا ہے، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کے بعد کے خلفائے راشدین ہوں، ان کو کبھی اس میں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جبکہ خلیفہ بننے کے بعد یہ ہوا ہے کہ چونکہ خلیفہ جو اپنا کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اسے چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ حکومت کا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ذاتی کام نہیں کر سکتا، تو لوگوں کی خواہش کے مطابق بیت المال سے اس کے لیے بھی اتنا کچھ متعین کیا جائے جس سے اس کے گھر کا خرچہ چل سکے۔ خلیفہ وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جب یہ متعین کیا گیا اور انہیں کام کرنے سے منع کیا گیا، وہ پہلے خلیفہ، لیکن انہوں نے اپنی موت کے وقت یہ وصیت کر دی کہ جتنا بھی مجھے ملا ہے وہ سب کی سب میرے ترکے میں سے بیت المال کو واپس کر دیا جائے۔ یعنی وہ بھی ان لوگوں کو لینا گوارا نہیں تھا جو بہت حکومت کا جو خرچہ تھا وہ خرچہ صرف یہ تھا کہ جو بھی غریب مسکین ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ حکومت کا خرچہ یہ تھا کہ دشمن سے مقابلہ کرنا ہے
تو اس کے لیے ہتھیار وغیرہ اس کے جو ہے بنائے جائیں یا تیار کیے جائیں، کیونکہ آدمی کو جو بھی اپنا دفاع ہے، ڈیفینس ہے، اپنے ڈیفینس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ آج کی حکومتیں ڈیفینس پر جتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں وہ آپ جانتے ہیں، یعنی کافی اچھا خاصا جو ہے بجٹ یہ ڈیفینس میں ہوتا ہے۔ اب ڈیفینس کا مسئلہ تھا اس زمانے میں، تو ڈیفینس میں بھی باقاعدہ کوئی فوجی متعین نہیں ہوتا تھا حکومت کی طرف سے، اور نہ ہی کسی کو سیلری دی جاتی تھی اس کی، اس لیے یہ خرچہ بھی نہیں تھا۔ کون لڑتے تھے اس زمانے میں؟ وہی عام لوگ جو ان کے عام سامان ہوتے تھے لڑنے کے، تیر اور جو ہے تیر کمان، اسی طرح سے تلوار وغیرہ، بھالے وغیرہ، تو یہ لوگ خود ہی اپنے اپنے جو ہے تیار کر کے رکھتے تھے، لوگوں کے پاس ہوتے تھے، اور جب اعلان ہوگا جانے کے لیے تو سب چلے جائیں گے ساتھ۔ ان کے لیے کوئی سیلری نہیں تھی، اور باقاعدہ کوئی اس کے لیے ٹریننگ اور بھرتی کی جو ہے ان کو بھرتی کیا جائے، پھر ٹرین کیا جائے ان کو، اور اس کے بعد یہ لوگ لڑیں گے اور یہ ہمیں جو ہے ڈیفینس کے لیے تیار رہیں گے، ان کو اس کی اچھی خاصی سیلری دی جائے گی۔ تو ایسا کچھ بھی سسٹم نہیں تھا، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھوڑی سی شروعات ہوئی تھی، لیکن ابھی پھر بھی اس طرح کا انداز، اس طرح کی شکل اس زمانے میں بھی تھی، بعد میں بھی نہیں، خلفائے راشدین کے دور میں۔ یہ ایک بات ہے۔ اب اگر کہیں پر ایسا ہوتا تھا کہ جنگ کے لیے جانا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، حکومت کے پاس تو کوئی بجٹ ہے نہیں اس کا، اب ضرورت ہے پیسے کی، کیونکہ سامان تیار کرنا ہے، ہر ایک آدمی کے پاس لڑنے کے لیے تیار سامان بھی نہیں ہوتا تھا، تو ہر ایک کو سواری کا انتظام کرنا ہے، یا تلوار وغیرہ کے لیے جو اس زمانے کے لڑنے کے چیزیں تھیں، ویپنز جو تھے اس زمانے کے، اس کو تیار کرانا تھا، تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے، اعلان یہ کرتے کہ جو ہے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مدد کر سکتا ہے وہ مدد کرے۔ تبوک کے موقع پر جب آپ نے اعلان کیا تو صحابہ کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے لا کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کیا۔ اس موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ لا کر کے دیا تھا، بڑی بھاری رقم انہوں نے دی تھی اور بہت مدد کی تھی اس وقت۔ تو یہ تھا انداز کہ جب ضرورت ہوتی تھی تو اسی موقع پر اس کو جمع کر کے پھر اسی وقت اس جنگ کے لیے اس کو خرچ کر دیتے تھے۔ باقاعدہ یہ کوئی بجٹ وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، یہ شکل تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا تھا، وہی انداز تھا۔ اب یہ غریب مسکین، یہ تو ہم نے آپ کو دفاعی بجٹ کی بات کہہ دی تھی۔ اسلام میں یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ بھی دشمن سے مقابلے کے لیے جاتے ہیں ان کی سیلری وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو مال غنیمت ملے گا اس میں سے ان کا حصہ ہوتا ہے باقاعدہ، وہ ان میں تقسیم ہوتا ہے، وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے اس میں، لیکن باقاعدہ ان کی سیلری کا کوئی سسٹم نہیں تھا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب غریب مسکین کا جو مسئلہ ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کی دیکھ بھال جو ہے، تو اس کے لیے بیت المال سسٹم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے، اور یہی اسلام کا وہ فائنانس سسٹم ہے جو دنیا میں سب سے بہتر فائنانس سسٹم کہلاتا ہے۔ یہ کون سا ہے بیت المال سسٹم؟ یہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اجتماعی زکوٰۃ کا۔ اسلام نے ٹیکس لگانے کے بجائے یہ کر دیا ہے کہ جن کے پاس بھی حیثیت ہے اور جو نصاب کے مالک لوگ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ایک عبادت کے طور پر ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اور یہ زکوٰۃ لوگ الگ الگ نہیں دیتے تھے،
بلکہ یہ حکومت کو دیتے تھے. حکومت کی طرف سے بیت المال تھا جو اس وقت فائنانس سسٹم تھا سب سے بہترین بیت المال. وہیں پر یہ زکوٰۃ کا مال آ کر کے اکٹھا ہوتا تھا اور یہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں مسکینوں میں پھر اسے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. یہ سسٹم تھا. ایسے ہی زکوٰۃ فطر بھی لوگ جو ہے جمع کرتے تھے تو وہاں سے غریبوں مسکینوں میں اسے تقسیم کر دیا جاتا تھا. یہ سسٹم جو ہے رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جس کو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام کہا جاتا ہے. بیت المال سسٹم جو سب سے صحیح بیت المال اسی لیے اس کو کہتے تھے. بیت المال کا یہ لفظ بعد میں بھی خلفاء کے دور میں یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے اور یہ چیز رہی ہے اسلامی حکومت میں ہمیشہ، جسے بیت المال کہا جاتا تھا. اور یہی حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. اور یہ حکومت کی آمدنی ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے یوز اپنے کام میں نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یہ پورا کے پورا مال جو اس کے مستحق ہوتے تھے انہیں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حاکم تھے تو آپ تقسیم کیا کرتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ تقسیم کیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ تقسیم کرتے تھے. ایسے ہی بعد کے خلفاء بھی یہ تقسیم کرنے کا کام صرف کرتے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں سمجھا کہ یہ ہمارا مال ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا یہ مال، صدقے کا مال تو بنی ہاشم کے لیے حرام قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے تو یہ بالکل حرام ہی تھا. اس لیے کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ اس میں سے کوئی بھی چیز اپنے استعمال میں لا سکیں، ایسا نہیں تھا. تو کبھی بھی اسلامی خلافت میں خلیفہ بیت المال کی کنجی اس کے پاس ضرور تھی اس کے پاس ضرور تھی، لیکن اونرشپ نہیں ہے اس کی کہ وہ جیسے چاہے استعمال کرے، جتنا چاہے خود رکھ لے، جتنا چاہے لوگوں کو دے دے. ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ یہ سب کی سب پبلک کا مال تھا اور پبلک میں صحیح اسلامی طریقے سے اسے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. جو اسلامی طریقہ ہے غریب مسکین جو بھی ضروریات ہیں. زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر کیے گئے، یعنی 8 جگہیں جہاں پہ زکوٰۃ کا مال خرچ ہونا ہے، تو ان ساری جگہوں پر اس کو حاکم وقت لوگوں کے مشورے کے ساتھ اس سے یوز کرتا تھا، استعمال کرتا تھا، ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. یہ جو ہے فائنانس سسٹم تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. تو اہم جو ذریعہ تھا مال حاصل کرنے کا وہ زکوٰۃ کا تھا. گورنمنٹ کے پاس مال کہاں سے آتا تھا؟ آمدنی کا ذریعہ اصل کیا تھا کہ زکوٰۃ. اس کے بعد عام صدقہ اور خیرات. ایک تیسری چیز یہ تھی کہ جب جنگ ہوتی تھی تو مال غنیمت کا جو حصہ ہوتا تھا، مال غنیمت کا ایک 5واں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس میں سے بھی وہ حصہ نکال کر کے باقاعدہ گورنمنٹ کے استعمال میں ہی وہ چیز آئے گی، اور حاکم وقت لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے ان سے جیسے چاہے گا خرچ کرے گا، یہ اس کو حق ہوتا ہے. تو یہ بھی آمدنی کا ایک ذریعہ تھا، حکومت کی آمدنی کا، حکومت کی انکم کا ایک ذریعہ تھا اس زمانے. اس کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، یعنی اس سے پہلے یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ ایک اور آمدنی کا ذریعہ تھا جسے جزیہ کہتے تھے. جزیہ کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی غیر مسلم جو اسلامی حکومت میں رہنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے دین پر ہی باقی رہے، اس نے اسلام نہیں قبول کیا اور اسلامی حکومت پہ رہنا چاہتا ہے اور اپنے دین پر ہی باقی رہنا چاہتا ہے، اپنے دین پر عمل کرتا رہے گا، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنا،
یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو ذمی کہا جاتا تھا، ایسے لوگوں کو تو ذمی کی حفاظت کرنا، یعنی یہ لوگ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہیں یہ، اب مسلمانوں کے درمیان رہ رہے ہیں، کبھی کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، یہ پوری ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ تو حکومت اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتی تھی اور اس کے لیے انتظام بھی کرتی تھی، اور اس انتظام کے بدلے میں ان سے ایک ٹیکس لیا جاتا تھا جس کو جزیہ کہا جاتا تھا، جو بہت معمولی رقم تھی، اور وہ بھی سب سے نہیں لی جاتی تھی، اس میں بھی بہت سے لوگوں کو چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک جزیہ سسٹم کہا جاتا ہے اس کو، مسلمانوں کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور ان کو جو چونکہ ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی ہے، یہ سب کچھ کریں گے رہیں گے، لیکن انہیں جزیہ دینا پڑے گا، یعنی ایک طرح کا ٹیکس تھا یہ، جو ان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، تو اپنی اس ذمہ داری کے بدلے میں حکومت ان سے ایک طرح کا ٹیکس لیتی تھی، جو ٹیکس بہت تھوڑا تھا، بہت معمولی تھا، اور سب سے نہیں لیا جاتا تھا، اسی کو جزیہ کہا جاتا تھا، یہ بھی آمدنی کا ایک ذریعہ تھا حکومت کے۔ کچھ اسی طرح کی اور بھی چیزیں تھیں، تھوڑی چھوٹی چھوٹی جو ہے، جس سے حکومت کی آمدنی ہو جاتی تھی۔ ایک سسٹم اور بھی تھا، اس کو ہیما کہتے تھے، یعنی جو زمینیں جو ہیں، زمینیں، یہ زمینیں کسی کو دے دی گئی، وہ ان زمینوں سے فائدہ، جو بھی ملک کی زمین ہے نا، تو گورنمنٹ نے کسی کو دیا کہ یہ حصہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اس کے بدلے میں آپ ہم کو مہینہ یا سال میں، حاکم کو نہیں بلکہ حکومت کے فائدے کے لیے، حکومت کی ضرورتوں کے لیے آپ کو اس کے اوپر جو ہے جو ٹیکس متعین کیا جاتا تھا، وہ ٹیکس اس کو دینا ہوتا تھا۔ تو ایک شکل جو ہے یہ بھی ہوتی تھی، اس کو بھی جو ہے ایک خاص نام اس زمانے میں دیا جاتا تھا، تو یہ بھی ایک شکل تھی، یہ بھی چیز پائی جاتی تھی۔ اب آپ کے سامنے ہمیں اصل پیش کرنا ہے ابھی تو، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چونکہ چیزوں کو کافی منظم کیا گیا، آرگنائزڈ کیا گیا حکومت کی چیزوں کو، تو اس میں کیا کیا نئی چیزیں ہوئیں، اس نظام میں بھی، فائنانس کے سسٹم میں بھی کیا نئی چیزیں ہوئی تھی، تو ہم آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے درس میں اصل ہم کو وہی پیش کرنا، تو سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیجئے اس میں، کہ جو پہلے کا سسٹم تھا، فائنانس سسٹم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، یعنی آمدنی کے وہ سورسز، گورنمنٹ کے لیے آمدنی کے وہ سورسز جو پہلے سے موجود تھے، جو کتاب و سنت میں جن کا ذکر ہے، وہ اپنی جگہ پر سب قائم رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، لیکن نئی ضرورتوں کے لحاظ سے کچھ نئی چیزیں اور اس میں ایڈ ہوئی ہے، وہ اصل آپ کے سامنے پیش کرنا وہی ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نئی چیز۔ ایک بات پہلے آپ کے سامنے یہ بھی پیش کر دوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوج کو تنخواہ دینے کا، فوج بنانے اور اس کو سیلری دینے کا سسٹم، اس کو پورا جو ہے آرگنائزڈ کر دیا گیا تھا، بہت اچھے سے اس کو ترتیب دے دی، باقاعدہ اب جو ہے فوجیوں کو بھی، یعنی باقاعدہ فوج رہے گی اب، ایسا نہیں ہے کہ جب جنگ کا موقع آیا تو اعلان کیا گیا تو سب لوگ جائیں گے اور اس میں شریک ہوں گے، یہ سسٹم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے دور میں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی ابتدا ہو گئی تھی کہ باقاعدہ فوج بنائی جائے، لیکن اس کو بہت زیادہ آرگنائزڈ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باقاعدہ فوج کا سسٹم بنایا، اور فوج کا یہ سسٹم ان کا بہت اچھا سسٹم تھا، یہاں تک کہ جو ہے جو بحری بیڑا جسے کہتے ہیں، یعنی کشتیاں، یا اگر سمندر میں، پانی میں اگر جنگ لڑنی پڑے، جو آج کل ہمارے جو آج کی جو حکومتیں ہیں، ان کے یہاں باقاعدہ یہ فوج ہوتی ہے، اب نیوی جسے آپ کہتے ہیں،
تو یہ اسلامی حکومت میں اس کی شروعات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ حالانکہ یہ شروعات تو انہوں نے پہلے کے خلیفہ کے دور میں ہی، جب یہ گورنر تھے تبھی انہوں نے کیا تھا، لیکن جب خود خلیفہ بن گئے تو پھر انہوں نے اس کو بہت آرگنائز کیا۔ اسی طرح سے ایک دوسرا مسئلہ کہ ہتھیار کا یا دفاع کا، ڈیفنس کے لیے ہتھیار وغیرہ کی فراہمی، اس کی بھی اب مستقل ضرورت ہو گئی، تو یہ بھی اب حکومت کا مستقل خرچہ ہو گیا۔ ایک خرچہ کیا ہو گیا کہ فوج کو تنخواہ دینی ہے، وہ ایک مستقل خرچہ ہے اب ہمارے سامنے، حکومت کے سامنے۔ اور یہ کہ اب برابر جو ہے ایسی فیکٹریاں قائم کی جائیں جن فیکٹریوں میں ہتھیار وغیرہ کا کام ہو اور ہتھیار بنانے کا کام ہو۔ یہ سب شروعات بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی سرپرستی میں شروع کر دیا، یعنی ہم نے آپ سے کہا کہ بہت آرگنائزڈ کر دیا اس کو انہوں نے اپنے دور میں۔ جو حکومت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی حکومت کو منی کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو ایک نیا خرچہ یہ بھی سامنے تھا فوجیوں کے لیے، اور پھر ان کی تنخواہ، اور پھر ان کے ہتھیار کے لیے برابر ہتھیار بنتے رہیں ضرورت کے مطابق، جو آپ کارخانے کہہ سکتے ہیں، فیکٹریز کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی شروعات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی تھی۔ اس کے پہلے اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، یہ مستقل ایک خرچہ ہو گیا۔ حکومت کا خرچہ بڑھ گیا تھا پہلے کے مقابلے، اور حکومت کے سورس آف انکم بھی بڑھ گیا تھا، بڑھنا ضروری ہے نا۔ تو اسی کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے کا جو سسٹم تھا، سب سے پہلا نظام جو اسلامی حکومت کا ہے، اس کا جو بھی مالی نظام ہوگا، فائنانس سسٹم ہوگا، وہ زکوٰۃ، یہ سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے جو کسی بھی اسلامی حکومت میں اس کا نظام قائم رہنا ضروری ہے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی باقی رہا، اس میں کوئی تبدیلی، ہم نے کہا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، باقاعدہ جو ہے یہ سسٹم باقی رہا۔ اور بیت المال تھا، اور بیت المال میں لوگوں کی زکوٰۃ اکٹھا کر کے بیت المال میں رکھی جاتی تھی، اور اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ہی سسٹم بنایا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے 8 جگہیں متعین کر دی ہیں جہاں یہ زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا، لیکن یہ حاکم وقت کی نگرانی میں خرچ ہوگا، بیت المال میں اکٹھا ہو کر کے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو ہر دور میں حاکم وقت، جب حکومت بہت بڑھ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ حاکم وقت کیسے کرے گا یہ کام، تو حاکم وقت یہ لوگوں کو اس کام کے لیے متعین کرتا تھا، اور متعین کرنے کے بعد وہ لوگ اس کے لحاظ سے جیسا حاکم کا آرڈر ہوتا تھا اس کے لحاظ سے اسے تقسیم کرتے تھے۔ تو یہاں ایک اور خرچہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑھ گیا تھا۔ وہ خرچہ کیا تھا کہ اب جتنے لوگ بھی ورکر ہوں گے اس سسٹم کے کام کرنے والے، یا جو ہے اس میں سروس کرنے والے لوگ ہوں گے، اس سسٹم میں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ان کی سیلری بھی دینی ہے، تو ان کی سیلری کا انتظام کرنا ہے، یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری۔ تو اگرچہ کہ یہ سیلری اسی بیت المال سے ہی دی جائے گی، یہ بھی نظام ہے، اسلامی نظام، کہ ان کا جو بھی ہے خرچہ وہ سب کے سب اسی بیت المال سے ان کی سیلری ادا کر دی جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ خرچہ نیا شروع ہوا تھا، پہلے نہیں تھا یہ، کیونکہ ایسے لوگ بہت کم تھے اس زمانے میں جن کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے تو بھیجا جاتا تھا، اور ان کو اس کی اجرت بھی دی جاتی تھی، جو بھی ان کا محنتانہ ہوتا تھا وہ ان کو، لیکن باقاعدہ یہ سیلری سسٹم نہیں تھا۔ اب یہ مستقل ایک کام ہو گیا، مستقل اس کے لیے بھی اب کیا ہو گئے، لوگ متعین ہو گئے کہ ان کو یہ کام کرنا ہے، اور پورا جو ہے اس کو سسٹم کو اچھی طریقے سے ترتیب دیا گیا، اسے آرگنائزڈ کیا گیا، تو یہ سیلری سسٹم بھی اس میں لانا پڑا۔ تو یہ بھی اب مستقل خرچہ ہے جو کہ حکومت کو دینا ہے۔ یہ بات تھی زکوٰۃ کے تعلق سے۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ ہم نے آپ سے کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی رہا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی نہیں بلکہ بعد کے بھی جو خلفاء گزرے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں، سب کے دور میں یہ چیز رہی ہے۔ البتہ یہ ایک چیز ہو گئی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ ایک طرف رکھیے، اس کے بعد جو خلیفہ آئے، بنو امیہ کے بعد خلیفہ، تو بعض خلفاء کے بارے میں اس طرح کی شکایتیں لوگوں کو تھیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں، یا ان کے مستحقین تک نہیں پہنچ پاتا ہے مال، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ کا مال بجائے بیت المال میں دینے کے وہ خود ہی مستحق تک دیکھ کو پہنچا دیا کرتے تھے، اور لوگ تھوڑا جو ہے توقف کرتے تھے کہ اپنا مال جو گورنمنٹ کی طرف سے لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو دیں، اس سے تھوڑا لوگ توقف کرنے لگے۔ یہ چیز جو ہے تھوڑی سی ہو گئی تھی اس زمانے میں، یہ ایک معاملہ ہوا تھا، تو یہ تھوڑا سا نوٹ کرنے کا ہے، یہ بھی تھوڑا سا سوچنے کا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ خلیفہ بنے تو پھر سے بیت المال میں مال زکوٰۃ کا بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا، یعنی پھر سے لوگوں کو اب یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ صحیح سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، بہت ہی انصاف والے آدمی ہیں، بڑے جو ہے امانت دار آدمی ہیں، تو پھر سے یہ چیز جب ہوئی ہے تو لوگوں نے اپنی زکوٰۃوں کا مال بیت المال کو دینا سب نے جو ہے شروع کر دیا، یعنی پھر سے بیت المال میں زکوٰۃ پہلے کے مقابلے میں زکوٰۃ کا مال بہت آ گیا، اور ان کے دور میں اتنا جو ہے زکوٰۃ کا مال آ گیا کہ اسے جو تقسیم کیا گیا لوگوں میں، تو پھر غریب مسکین ملنا لوگوں کو مشکل ہو گیا۔ یہ صورت اتنی جو ہے خوشحالی ہو گئی تھی، اتنا جو ہے بہترین، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بار بار جو ہے ان کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے، ذکر کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے سسٹم رہا، جو سسٹم باقی رہا بعد کے دور میں بھی، زکوٰۃ کا اجتماعی نظام، اس کے مطابق یہ چیز چلتی رہی، اور کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی گئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس کے بعد دوسرا ایک مسئلہ جزیہ کا ہے، تو جزیہ کی رقم جو ابھی ہم نے جزیہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ سسٹم پہلے سے ہی موجود رہا ہے اسلام میں، اور یہ اسلام کے مالیاتی نظام کا ایک حصہ ہے کہ جو غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہیں گے ان کو چونکہ زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں ان کو ٹیکس دینا ہوتا ہے، اور وہ ٹیکس ان کی حفاظت کے بدلے میں حکومت جو ان کی حفاظت پر خرچ کرتی ہے اس کے لحاظ سے ان سے ایک بہت معمولی سا ٹیکس لیا جاتا ہے جسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو جزیہ کا یہ جو یہ ٹیکس تھا یہ بھی باقی رہا، کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ جو سورس تھا، یہ سورس اس پہ کافی بڑھ گیا، یہ سورس، کیونکہ اسلامی فتوحات پھر سے ان کے دور میں جو شروع ہوئی نا، تو بہت دور دور تک اسلامی فتوحات کا دائرہ جو ہے بڑھا، تو جتنا زیادہ جو ہے یہ دائرہ بڑھتا جائے گا، یہ سرکل بڑھتا جائے گا، جزیہ دینے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی اصل میں۔ تو جزیہ دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اور ان کے دور میں اس طرح سے یہ جو سورس آف انکم تھا یہ کافی بڑھ گیا، لیکن سسٹم وہی تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع کیا گیا تھا، جو اسلامی ایک نظام ہے وہی نظام باقی رہا۔ ایک اور ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ جو ہے خراج کا ایک معاملہ بھی تھا جو پہلے سے بھی چلا آ رہا تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ سورس جو ہے کہ کسی کو زمین دی جائے، سرکاری زمین، اور اس پر اس سے جو ہے وہ آدمی اس سے فائدہ اٹھائے اور اس سے ایک خاص ٹیکس لیا جائے۔ میں ٹیکس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ورنہ عربی میں اس کو خراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ
सिस्टम भी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही इसको काफ़ी अहमियत दी गई थी और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने दौरे खिलाफत में इस सिस्टम को और बेहतर बनाया, बल्कि आज के दौर में कहूँ तो सिर्फ ये कि और ऑर्गेनाइज्ड किया इसको, और ये भी हुकूमत की आमदनी का एक बड़ा ज़रिया बन गया था उस ज़माने में। ये सिस्टम भी कि ज़मीन किसी को दी जाए, कोई भी शख्स जो है ज़मीन उसे दी जाए और ज़मीन देने के बाद उसकी जो भी आदमी उससे कमाता है, जो आमदनी होती है, उसका कुछ हिस्सा या मुतय्यन करके साल में उसको कुछ हिस्सा हुकूमत को देना है, कुछ पैसे देने हैं, जो पैसे भी मुतय्यन किए जाएँ, वो उससे आमदनी जो है उसको होती है, उसी से वो कुछ हिस्सा होता था जो कि दिया करता था। तो ये भी सिस्टम था जो कि पहले से भी था और उसको बाकी रखा गया। असल शुरुआत हुई थी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में उसे और बेहतर बनाया गया। वक़्त के लिहाज से, वक़्त की ज़रूरत के लिहाज से वो चीज़ करनी थी। इस्लाहात तो हमेशा होती रहती हैं ज़रूरत के लिहाज से। तो ये नहीं कहने का मतलब है कि इनका निज़ाम वो उमर बिन ख़त्ताब के निज़ाम से भी नहीं, हालात के लिहाज से अब सिस्टम में मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत होती है, तो वो काम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया। इसी तरीके से माले गनीमत का 5वां हिस्सा, जो हुकूमत की आमदनी का एक ज़रिया, वो भी इनके दौर में चूँकि फ़ुतूहात बहुत हुई, इसीलिए अब आगे चल कर के बात आपके सामने आएगी कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के आखिर में जो इस्लामी फ़ुतूहात का सिलसिला रुका, उस फ़ितने की वजह से, जिस फ़ितने की ज़द में उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद होना पड़ा और उसके बाद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने, तो फिर उनकी खिलाफत की पूरी मुद्दत ये दाखिली इंतशार और मुसलमानों की बाहमी लड़ाई में उनकी पूरी खिलाफत ऐसे ही निकल गई। इस्लामी फतूहात का सिलसिला बिल्कुल रुक चुका था। जब दोबारा फिर से उम्मत में इत्तेफाक पैदा हुआ और सब की सब लोग अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत पर इकट्ठा हुए, तो ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ है, जो आगे चल कर के आपके सामने आएगी कि उनके ज़माने में क्या-क्या फतूहात। तो फतूहात का ये सिलसिला चूँकि फिर से शुरू हुआ, तो माले गनीमत के ज़रिए से हुकूमत की आमदनी का ये सिस्टम भी, ये सिलसिला भी फिर से बहुत ज़्यादा हुकूमत का के लिए सोर्स ऑफ इनकम जो था वो ये भी काफ़ी बेहतर हुआ। अब ये सारे जो भी आमदनी के ज़रिए होते थे, जिससे आमदनियाँ होती थी हुकूमत को, अब ये पूरा पैसा बैतुल माल में आकर के इकट्ठा होता था और वहाँ से खलीफे वक़्त की ऑर्डर से जहाँ-जहाँ जिस जो है जो पैसा तक़सीम होना है और जिसको-जिसको दिया जाना है, ये खलीफे वक़्त के ही मशवरे और उसके हुक्म से ये चीज़ें अंजाम पाती थी। और जो खर्चा बढ़ गया था इनके दौर में, वो हमने आपको बताया कि बाकायदा जो है फ़ौज का जो सिस्टम शुरू हुआ और बाकायदा फ़ौज बनाई गई, फ़ौज की सैलरी वगैरह को मुरतब किया गया और वो सब चीज़ें बनाई गई। उनके दौर में इसकी शुरुआत हुई, तो उस वक़्त से फिर कितने फ़ौजी हैं, उन फ़ौजियों का बाकायदा एक रजिस्टर भी शुरू हुआ। ये शुरुआत अगरचे कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में हो गई थी, रजिस्टर का सिलसिला कि जो है फ़ौजियों का नाम भी लिखा जाए और बाकायदा हुकूमत को इसका पता हो। लेकिन इन्होंने उसको और बेहतर बनाया था, इनके ज़माने में उसकी ज़रूरत और बढ़ गई थी और जब मैं अगर आपको तफ़सील बताना शुरू करूँगा कि इनके दौर में अलग-अलग इलाकों में कितने फ़ौजी तैयार हुए थे और कितने फ़ौजी थे, अगर मैं बयान करूँ, तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। मैं थोड़ी-सी जो है आपके इल्म के लिए अलग-अलग इलाकों के कुछ जो है तादाद आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे मिस्र के इलाके में जो बाकायदा लोग
फौजी के रजिस्टर में, फौज का जो रजिस्टर था उसमें जिनका नाम दर्ज था, जिनका नाम लिखा हुआ था, तकरीबन 40,000 लोग थे। 40,000 लोग। ये सिर्फ एक जो है शहर, एक मुल्क मिस्र जो है, और इनमें से बाकायदा जिनके जिनके लिए मुतय्यन था कि हुकूमत उनके ऊपर खर्च करेगी और हुकूमत उनको सैलरी देगी, उसके लिहाज से उनकी पूरी जो सैलरी बनती थी उस वक्त, पूरे साल के लिहाज से वो 1,80,00,000, 1 करोड़ या कहिए 10 करोड़, बल्कि 10,80,00,000 दिरहम, 10 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 10,80,00,000 दिरहम, ये इनके साल का दिरहम जो है, ये सोने की, ये चांदी का सिक्का होता था। शाम के इलाके में जो इनकी तादाद होती थी वो तकरीबन 60,000 फौजी शाम के इलाके में हुआ करते थे, और इनका भी जो है खर्चा उसी लिहाज से। उसके बाद जो है इराक के इलाके में, तो बसरा जो है एक जगह है इराक के इलाके में, फिर कूफा भी एक जगह है, तो कूफा और बसरा ये दो काफ़ी जो है मशहूर जगहें थी इराक के इलाके में। तो यहाँ 80,000 फौजी सिर्फ जो है बसरा के अंदर उनका नाम दर्ज था, और उनके लिए भी बाकायदा हुकूमत खर्च करती थी, और हुकूमत उनके लिए सैलरी या और भी जो है उनके खर्चे ये मुतय्यन किया करती थी। तो ये मैंने सिर्फ आपको क्या है थोड़ी सी मिसालें दी आपके सामने, ये बताने के लिए कि जब ये सिस्टम बनाया तो इस सिस्टम के बाद काफ़ी जो है खर्चा भी हुकूमत का बढ़ा, और हुकूमत की आमदनी भी काफ़ी बढ़ी। वो भी आपके सामने आई बात की जो है किस तरीके से हुकूमत की आमदनी में भी काफ़ी इजाफा हुआ, क्योंकि हर सिस्टम को बहुत बेहतर किया गया। अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक चीज़ और भी है, ज़्यादा इसको अहमियत दी गई कि ज़राअत का जो शोबा था, यानी एग्रीकल्चरल जो आप कहते हैं, तो एग्रीकल्चर का ये शोबा, ज़राअत का ये शोबा, इसको भी उन्होंने काफ़ी तरक्की दी थी, और इसके ज़रिए से भी हुकूमत के लिए आमदनी का एक नया सोर्स कह लीजिए कायम हुआ। ऐसी ज़मीनें जो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, उस पर भी में मवाद कहा जाता है, यानी मुर्दा ज़मीनें, ना कहीं कोई खेती करता है, ना कोई वहाँ रहता है, ना कुछ नहीं। तो ऐसी ज़मीनें होती थी, उस ज़माने में उनको मवाद कहा जाता था। तो इन ज़मीनों को काबिल काश्त बनाना, खेती के काबिल बनाना, या उसे किसी के हवाले करना कि वो खेती के काबिल बना करके खेती करे, और उस पर बाकायदा उनसे एक तरह का टैक्स लिया जाता था। अमीर मुआविया रदी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको काफ़ी इसकी तरफ तवज्जो दी, और ये काफ़ी इन्होंने उसको बेहतर बनाया, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया उसको, और इस तरह से गवर्नमेंट की इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम खेती के ज़रिए से, इसको उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया था। इसकी तफसीलात भी किताबों में मौजूद हैं कि वहाँ किस-किस इलाके में इन्होंने कितनी-कितनी ज़मीनें किस-किस के हवाले किए, और किस तरह से वहाँ से कितनी आमदनी हुकूमत को होती थी। ये सारी तफसीलात मौजूद हैं। मैं अगर उन तफसीलात को बयान करूँगा तो आपको उनमें से कोई चीज़ वो याद तो नहीं रह जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं इसको। लेकिन एक इजमाली तौर पर आप समरी के तौर पर आप इसे याद रख सकते हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस फील्ड में काफ़ी तरक्की, उस हुकूमत ने काफ़ी तरक्की की थी उस ज़माने में। इसी तरीके से अब तक जो है खिलाफत में ये फैक्ट्री सिस्टम नहीं था। पहले जो भी खुलफाए राशिदीन थे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, तो इसलिए फैक्ट्री का सिस्टम भी नहीं था। यानी लोग बहुत सी चीज़ों का हुनर जानते थे, इंडिविजुअल तौर पर वो लोग वो काम को अंजाम भी देते थे, लेकिन बाकायदा ये सब चीज़ें फैक्ट्री बने, जैसे अब आजकल फैक्ट्री होती है हर चीज़ की,
तो फैक्ट्री बनाई जाए और वहाँ से चीज़ों को बनाया जाए और फिर उसे फ़रोख्त किया जाए, तो आमदनी का एक ज़रिया होता है। ये भी जो एक शोबा होता है आमदनी का, ये भी एक सोर्स होता है। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी तरफ भी काफ़ी तवज्जो दिया था। और जो भी इनके हुकूमत में ऐसे लोग थे जिनके पास कोई हुनर था और स्किल, हुनर को आप जो इंग्लिश में स्किल कहते हैं, महारत होती थी किसी भी चीज़ में, तो वो उसको काम में लाते थे और इस तरह से उन्होंने बहुत सी चीज़ों को बनाने की फैक्ट्री कायम की। सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ उनके दौर की मशहूर हुई वो कश्तियाँ बनाने की। कश्तियाँ, वो कश्तियाँ जो कि बाकायदा लोगों को लेकर के जाती थीं और ऐसी कश्तियाँ जो समंदर में जंग करने के लिए इस्तेमाल होती थी या हाजियों वगैरह को हज के मौके पर लेकर के जाने के लिए, तो ऐसी कश्तियाँ तैयार करना और ये कश्तियाँ फिर लोगों के इस्तेमाल में आना, ये सब चीज़ें हुकूमती तौर पर उन्होंने बहुत बहुत बड़े पैमाने पर इसको करना शुरू किया था जो है। और जब हज्जाज बिन यूसुफ का दौर आया था ना, ये तो इनके बाद का दौर है। वो तो सिर्फ गवर्नर थे, लेकिन उनके गवर्नरी के दौर में तो और मज़ीद इसमें काफ़ी तरक्की हुई थी, इस फ़ील्ड में काफ़ी तरक्की हुई थी। तो बहरहाल ये मामलात थे जो कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इक़्तिसाद या कहिए फ़ाइनेंस के ताल्लुक से जो अंदाज़ था, वो आपके सामने पेश किया। ये मैंने इसलिए पेश किया है ताकि आपको ये चीज़ जो है क्लियर रहे। अब अगरचे कि मैंने अभी तक वो बात नहीं पेश की है और वो इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपके सामने पेश करेंगे। लोग जब भी बनु उमय्या के दौरे खिलाफत का ज़िक्र करते हैं, तो उसमें माली बदعنवानियों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि लोग ये बयान करते हैं कि ये लोग जो है हुकूमत के माल को सही तरीके से खर्च नहीं किए, तक़सीम नहीं किए, इस तरह का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है। तो इसीलिए हमने उनका जो फाइनेंस सिस्टम था, वो आपके सामने पेश किया है। जो पहले से चीज़ें चली आ रही थी, उसमें कोई तब्दीली भी नहीं की गई, उसको बाकी रखा गया और मज़ीद बेहतर वक़्त के लिहाज से उसे बनाने की कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से हुई हैं और ये जो माली बदعنवानियों का इल्ज़ाम लगता रहा है, तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में तो ऐसी कोई भी चीज़ हमको नज़र नहीं आती। इल्ज़ाम लगाने को तो आदमी जो है लगाता रहता है। बाद के दौर के लोग तो खराबियाँ आती रहती हैं, वो खराबियाँ कुछ हुई होंगी, मैं उसके बारे में अभी नहीं कह रहा हूँ कुछ बात। हम सिर्फ़ जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के ताल्लुक से बात आपके सामने ज़िक्र कर रहे हैं कि हमें पूरे यकीन के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ उनके दौरे खिलाफत में नहीं थी और बड़ा ही पाक और साफ निज़ाम उन्होंने बनाया था और जो सिस्टम पहले से था उसको और बेहतर बनाया था। और उस बेहतर सिस्टम ही की वजह से बाद में लोग जो है इसको और बेहतर करते गए और इस्लामी हुकूमत में काफ़ी खुशहाली रही बाद के दौर में। काफ़ी लोग खुशहाल हुए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौरे खिलाफत की मिसाल तो लोग पेश करते ही हैं। मैंने आज ही के दर्स में आपके सामने पेश की थी। ये सारी खुशहालियाँ लोगों को हासिल हुई थी। वो एक बेहतर सिस्टम ही की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम के बाद। तो ये चीज़ें थी, चंद बातें थी और इसी पर आज का दर्स ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।